السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج 11ویں باب کے ایک اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے مومن اور مدعا۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مومن حقیقی کی جب مدعا ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر شرماتا ہے کہ اس کی ایسے وصف پر تعریف ہوتی ہے جس کا مشاہدہ اپنے نفس میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو چونکہ ہر دم اپنے مولا حقیقی کا دل سے استحصار ہے اور اللہ کا جلال و عظمت اور صفات کمال و جمال پیش نظر ہوتی ہے اور تمام صفات کمال سے اس کو ہی موصوف دیکھتا ہے اور اپنا وجود اور اپنے اوصاف اس کی نظر میں مطلق نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو نقص و در نقص اور معدوم محض دیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کی مدعا کرتا ہے تو وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتا اور ارک ہو جاتا ہے کہ میری تعریف ایسے وصف پر ہوتی ہے جو میرے نفس کے اندر نہیں ہے، اور ایک لاش محض کی ایسے جلیل القدر کے دربار میں تعریف کی جاتی ہے، اور جو غافل ہے وہ تعریف سے اتراتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر ضرور کچھ کمال ہے جو یہ لوگ مجھے سراہتے ہیں۔ واپس شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سب سے زیادہ جاہل وہ شخص ہے جو اپنی نسبت لوگوں کے خیالی اوصاف گمان کرنے پر اپنے یقینی عیوب کا خیال چھوڑ دے۔ یعنی لوگ جو کسی کی مدعا کرتے ہیں تو اپنے گمان نیک کی بنا پر کیا کرتے ہیں، آثار و احوال و افعال سے استدلال کر کے صفات ثابت کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو دیکھا کہ نماز بہت سنوار کر پڑھتا ہے تو اس کو بزرگ جاننے لگتے ہیں، اگرچہ اس میں بزرگی کے تمام اوصاف جمع نہ ہوں، اور اگرچہ نماز اس کی وساوس شیطانی و نفسانی سے پر ہو۔ تو جو شخص لوگوں کے ان خیالی اوصاف کے گمان اور مدعا سے خوش ہوں اور اپنے اندر جو یقینی عیب ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھے، وہ سب سے زیادہ جاہل ہے۔ اور ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی کے ساتھ تمسخر کرے اور کہے کہ جناب آپ کے پیٹ مبارک سے جو نجاست نکلتی ہے اس میں مشک کی خوشبو آتی ہے، اور وہ احمق خوش ہو اور اس کو سچ جانے تو عیوب باطنی کی بو تو واللہ گندگی سے بھی زیادہ بدبودار ہے، اس پر کیا خوش ہو بلکہ اس پر تو رنج ہونا چاہیے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس بات پہ شرمانا شروع کر دیتا ہے، غمگین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل ہی دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ وصف، یہ صفات، یہ خوبی تو میرے اندر ہے ہی نہیں، خامخواہ میری تعریف کی جا رہی ہے اس کائنات کے مالک کے سامنے۔ چونکہ کائنات کا مالک خالق وہ ہر جگہ ہر گھڑی موجود ہے، تو اس کی اس تصور سے کہ رب میں خالق میرے سامنے اور اس عظیم خالق کے سامنے میرے جیسے ایک ناچیز کی تعریف ہو رہی ہے، تو اس بات پہ وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ تعریف تو اسی کی ہونی چاہیے، بلکہ اسی کے لیے ہے، میں کیا چیز ہوں۔
اگر کسی شخص کی بھی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اصل میں وہ خالق کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو کبھی بھی اس بات پہ اترانا نہیں چاہیے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور مجھ میں کچھ صلاحیت ہے اس لیے میری تعریف ہو رہی، بلکہ وہ تو تعریف خالق کائنات کی ہو رہی ہے، کیونکہ اسی نے ہم لوگوں کو تخلیق کیا ہے۔ تعریف بھی اسی کی ایک مخلوق ہے اور ہم لوگ بھی اسی کی ایک مخلوق ہیں۔ اور لوگ تو تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا، وہ دیکھ کے ظاہری جو دکھائی دیتا ہے اس کو دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، جج کر کے تعریف کرتے ہیں۔ ان کو اندر کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام یہ بندہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیچھے اس کے مفاد کیا ہے، وہ اس چیز سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ تو صرف اس عمل کو دیکھ کے ہی تعریف کرتے ہیں، اور اس بات پہ خوش ہو جانا کہ میں نے یہ اچھا کام کیا، میں ایک بہت بڑا نیک انسان ہوں، اس کے اس تعریف کی وجہ سے خوش ہو جانا، یہ مصنف صاحب فرماتے ہیں ایک احمقانہ سوچ ہے۔ تو ایسے احمقانہ سوچوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو ہر وقت دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ احمقانہ سوچ انسان کو گمراہی میں لے جاتے ہیں اور اللہ پاک سے بہت دور لے جاتے ہیں، بجائے اس کی قرب حاصل کرنے کے بہت دور لے جاتے ہیں، اور انسان گمراہی ہی میں زندگی گزار کر اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ہر وقت اس بات پر ذہن رکھنا چاہیے، 24 گھنٹے چوکنا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا جو خیال ہے کہیں وہ اس کی ڈائیورژن ہمارے اپنے طرف نہ ہو، میں کی طرف نہ ہو، اس کی ڈائیورژن اس کا جو سمت ہے وہ ہمیشہ خالق کی طرف ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو جو ہم لوگوں کو ملتا ہے اس کو حکم خداوندی جاننا چاہیے، تاکہ ہم لوگ گمراہی سے اللہ پاک ہم لوگوں کو نجات دے اور بچائے اور ہم لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔